السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ایک اور کیس کے اندر جس کا نام توشہ خانہ 2 ہے، اس میں 17 سال کی سزا سنا دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ان کو بھاری جرمانہ بھی ابھی عائد کیا گیا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس جس کو 2024 میں پہلے نیب نے اس کو کیس کا آغاز کیا، جس میں بنیادی طور پر سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو ایک بلغاری جو کروڑوں روپے مالیت کا قیمتی سیٹ تھا، قیمتی ہیرے جواہرات پر مبنی یہ سیٹ تھا، ان کو بطور تحفہ دیا گیا اور قواعد و ضوابط کے مطابق یہ قیمتی ہار توشہ خانہ میں جمع ہونا تھا۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط کے مطابق اگر وہ اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں تو اس کی ویلیوشن کروانے کے بعد اس کی جو رقم تھی قومی خزانے میں جمع کروانے کے بعد اس کو حاصل کر سکتی تھی، لیکن قانون و انصاف کا دعویٰ کرنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی اہلیہ نے یہ ہار قومی جو توشہ خانہ کا نظام تھا اس میں جمع ہی نہیں کروایا بلکہ اپنے پاس رکھ لیا، من پسند اس کی قیمت کا تعین کروا کر چند لاکھ روپے کے عوض اس کو اپنے پاس رکھ لیا، جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی نیب نے اس کیس کے تحقیقات کا آغاز کیا۔ تاہم بعد میں یہ کیس ایف آئی اے کو منتقل ہو اور ایف آئی اے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایف آئی اے نے اس کیس کی بھرپور طریقے سے اس کی تحقیقات کی اور تمام قانونی ضابطے مکمل کرنے کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کو اور ان کی اہلیہ کو 17 سال کی سزا سنوانے میں ایف آئی اے نے اپنا کردار ادا کیا۔ پہلی مرتبہ ایف آئی اے کی تاریخ میں کسی سابق پرائم منسٹر پاکستان کو اتنی طویل سزا ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو آئین و قانون کی بات کرتی تھی اس نے ان ضابطوں کو کیوں فالو نہیں کیا، اور آج مسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کا قتل ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس کو عدالت میں چیلنج کرے گی۔ ڈیفینیٹلی وہ چیلنج کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اسی کیس کے اندر بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی ضمانت بھی ہوئی تھی، لیکن اس ضمانت کے بعد 26 نومبر ہو گیا۔ بشرا بی بی جو معاملات کو بہتر کر سکتی تھی انہوں نے معاملات کو مزید بگاڑنے کے اندر اپنا کردار ادا کیا اور آج معاملات یہاں تک پہنچے۔ مسٹر گوہر کا آج جو پریس کانفرنس کی جس وقت محمود خان اچکزئی اور جاوید ہاشمی ان کے ہمراہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کے اپوزیشن لیڈرز جو کہ علامہ راجہ ناصر عباس سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی ہیں، اگر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے تو ہم اس کی ڈائلاگ کی سپورٹ کریں گے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ مزاحمت کرنی ہے تو ہم ان کے مزاحمت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کو اپنی مشکلات کم کرنے کے لیے مزاحمت کی بجائے ڈائلاگ کا راستہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور قومی کانفرنس کے ذریعے سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں کیا یہ کوششیں کارگر ثابت ہو سکتی ہیں یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ بات کریں گے کہ ایل این جی کی درآمد جو قطر سے ایک مخصوص معاہدے کے تحت کی گئی اب وہ قومی خزانے پر بڑا بوجھ بن چکی ہے۔ شاہد خاقان نواسی صاحب سے ہم جانیں گے کہ کیا ان کا یہ فیصلہ غلط تھا جس کی آج بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے قومی خزانے کو، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ حکومتی دعووں کے برعکس ملکی ایکسپورٹ میں خطرناک حد تک کمی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ 2028 تک پاکستان کی ایکسپورٹ 60 ارب ڈالر تک پہنچیں گی، لیکن یہاں پر تو ٹیکسٹائل سیکٹر بری صورتحال سے دوچار ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کو کن مسائل کا سامنا ہے، کون سے وہ 4 فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ مسلسل کم ہو رہی ہیں اور حکومت اس طرف کیوں توجہ مبذول نہیں کر پا رہے، اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق پاکستان کنوینر عوام پاکستان شاہد خاقان نواسی صاحب، اور اس کے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر تجزیہ کار خواجہ متین صاحب۔ آپ دونوں کو بہت شکریہ۔ اب سب سے پہلے سیاسی صورتحال پہ ڈیفینیٹلی ہم سے آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان بانی پی ٹی عمران خان کو اور ان کی اہلیہ کو توشہ خانہ 2 کیس کے اندر 17 سال کی قید سنا دی گئی ہے، اور ان کو توشہ خانہ 2 جو کیس تھا بنیادی طور کے اوپر جو ان کو سعودی پرنس کی طرف سے تحفہ ملا تھا، وہ انہوں نے قوانین کے مطابق قواعد کے مطابق انہوں نے وہاں پر جمع نہیں کروایا، جس کے نتیجے میں اپنی من پسند انہوں نے قیمت لگوائی اور جمع کروائے بغیر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کیس کے اندر ان کو سزا سنا دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف اگرچہ اس کو قانون کا قتل قرار دے رہی ہے، آپ کی نظر میں یہ سزا ایک سیاسی نوعیت کی ہے، انتقامی ہے، یا قانون کی روشنی میں یہ سزا بنتی تھی ایف آئی اے کے قوانین کی روشنی میں؟ قوانین تو ہوتے ہیں اور سزائیں بھی بنتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو عدل کا نظام ہے، انصاف کا نظام ہے، اس میں لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اس لیے سزا جس کو بھی دی جائے اور خاص طور پہ سیاسی شخصیت کو، تو اس کو نہ لوگ قبول کرتے ہیں نہ اس کو تاریخ قبول کرتی ہے، اور پھر آخر پتہ چلتا ہے کہ قانون خود بھی قبول نہیں کرتا اور اس کو ریورس کر دیا جاتا ہے۔ یہ ماضی ہے، ہمارا ماضی کا تجربہ ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے یہ سزائیں دے دی جاتی ہیں، لیکن جو جوڈیشل سسٹم پہ اعتماد ہے عوام کو، اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ بالکل عوام کا اعتماد نہیں ہے، اور خاص طور پہ 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد
تو بالکل ہی جو راہ ساکھ تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ سر یہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا اعتماد نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کے اندر بھی سابق وزیر اعظم ہوں، آپ خود اس فیز سے گزرے، تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا، سزائیں سنائی گئیں، 2000 کے اندر بھی آپ کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الٹیمیٹلی مقدمات ختم ہوئے۔ لیکن ان مقدمات ختم ہونے کی وجہ وہ آپ لوگوں کی اس وقت کی سیاسی حکمت عملی کا بھی بڑا اہم کردار تھا۔ اس وقت جو کیسز ہیں یہ بھی اسی نوعیت کے ہیں، اسی طریقے سے آگے چل کے ختم ہو جائیں گے، یا اس وقت جن حالات کے اندر یہ فیصلے آ رہے ہیں ان کا مستقبل کچھ مختلف دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ختم تو ہو گئے نا، تو پھر جو تکلیف سب نے بھگتی اور جو اس وقت جو سزائیں دی گئیں ان کی، اس سے جو قانون کی تضحیق ہوئی اس کا کون ذمہ دار ہے؟ سالہ سال گزر گئے، میاں نواز شریف صاحب کو عمر قید کی سزا دی گئی تھی جی، اور وہ تقریباً کوئی 10 سال کے بعد وہ ریورس ہوئی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سزاؤں کو انصاف کا نظام اور خاص طور پہ جو عوام کا اس پہ تاثر ہے وہ مثبت نہیں ہے، وہ منفی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سیاسی معاملات ہوتے ہیں، یہ سیاسی مقدمے بنائے جاتے ہیں اور سزائیں دلوائی جاتی ہیں، سزائیں دی نہیں جاتی، دلوائی جاتی ہیں، یہ تاثر ہے عام آدمی کا اس سارے نظام کے بارے میں۔ اس لیے سیاسی جو شخصیت ہوتی ہے اس کو ماضی میں بھی جو سزائیں ہوئی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کو سب سے بڑی مثال ہے، پھانسی لگ گئی اور آج میرا خیال ہے 50 سال ہونے لگے ہیں، لیکن نہ عوام نے قبول کیا، نہ تاریخ نے قبول کیا، اور خود جو جج جنہوں نے سزا دی تھی، جنہوں نے سپریم کورٹ میں اس کو اپیل کو خارج کیا تھا، ان سب نے آخر میں یہی کہا کہ ہم نے تو دباؤ میں آ کر یہ فیصلے کیے تھے۔ سر آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ اس کا حل کیا ہے جب ماضی کی سزاؤں کا نتیجہ یہ ہے، لیکن یہ ہم ضرور جاننا چاہیں گے چونکہ آج کے جو حالات ہیں اس کا متقاضی ہیں کہ جاننا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اپنی حکمت عملی کے اینگل سے بھی بالخصوص جب میاں نواز شریف صاحب کو 10 سال کی سزا ہوئی تھی، وہ کیا صرف لیگل بیٹل کے نتیجے میں ختم ہوئی تھی یا کچھ سیاسی حکمت عملی بھی کار فرما تھی جس کے نتیجے میں آپ نے دوبارہ راستہ بنایا اور دوبارہ سسٹم میں آپ کی جماعت اس وقت کی اور نواز شریف سے واپس آئے؟ میں بات یہ سیاسی حکمت عملی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، انصاف کا نظام خود ایک جز ہے آئین کا، نظام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جب کو آپ کے کہیں سے انصاف نہ ملے وہاں پر جاتے ہیں، تو اگر اس کو ختم کرنے کے لیے سیاسی حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر تو انصاف کا نظام تو نہ رہا، عدل کا نظام تو ختم ہو گیا۔ اس لیے ہم نے کچھ سبق حاصل نہیں کیے ماضی سے، ہم ان کو دہرانے پہ تلے رہتے ہیں، تو یہ بھی بدقسمتی ہے۔ مجھے نہیں پتا اس کیس کی کیا حقائق ہیں، فیصلہ کیا ہے، میں نے فیصلہ نہیں دیکھا، لیکن سیاسی شخصیت خاص طور پہ ایک پارٹی کے لیڈر کو جو وزیر اعظم بھی رہا ہو، ماضی کا سبق تو یہی ہے کہ تاریخ قبول نہیں کرتی۔ اگر سر تاریخ قبول نہیں کرتی اور ماضی کا یہی سبق ہے کہ جو عوامی نمائندے ہوں، لیڈرز ہوں، ان کے خلاف عوام فیصلہ قبول نہیں کریں گی، پھر جس وجہ سے حالات ایسے ہوتے ہیں ان حالات کو اس نہج پر پہنچانے سے بچنے کے لیے، یا جو سیاستدانوں اور اداروں کے مابین ایک کلیش شروع ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے اور ملک میں استحکام رکھنے کے لیے آپ کے مطابق کیا بہترین حکمت عملی ہو سکتی، کیا فارمولہ ہونا چاہیے، کیا سب بڑے بیٹھ کے طے کریں کہ اس معاملہ اس نہج پر نہ پہنچے؟ ملک میں ایک ضابطہ ہے جی، اس کا نام آئین ہے، اس کے تحت قوانین ہے، پوری دنیا رول آف لا پہ چلتی ہے، قانون کی حکمرانی پر۔ ہمیں آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی، ہم اس کو چلانا چاہتے ہیں اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنے اگر کسی کو مینڈیٹ ملا ہو تو وہ مینڈیٹ کی بنیاد پر، تو آپ کو ملک چلتا ہے قانون اور آئین کی بنیاد پر، جب اس پہ چلے گا تو سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت آئین اور قانون کے مطابق معاملات نہیں چل رہے؟ نہیں جی، جب آپ پرائم منسٹر پاکستان تھے اس وقت آئین اور قانون کے مطابق معاملہ چل رہے تھے؟ اس سے بہت بہتر تھے، اس وقت کوئی مداخلت نہیں تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ کم از کم مجھے کوئی شکایت نہیں تھی کہ کوئی کام کرنے سے روکا گیا۔ یہ جو تاثر ہے کہ ہر وزیر اعظم جو آتا ہے وہ بے اختیار ہوتا ہے، آپ کے پاس سارے اختیارات تھے، کوئی دباؤ شباؤ تو نہیں تھا، اس وقت بھی جنرل حمید بھی تھے اور جنرل باجوہ بھی تھے، جی، ان کی طرف سے کوئی مداخلت کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی دباؤ نہیں تھا، میں نے اپنا کام کیا، اور جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے، ان کے پاس ایک آسان راستہ ہوتا ہے،
ایک استعفیٰ لکھیں بانی پیٹی نے بھی یہی بات استعفیٰ کی۔ لکھیں اور گھر جائیں۔ ہاں تو اس لیے آپ کو ایک عہدہ ہے، اس پہ آپ بیٹھے ہیں، اگر اختیارات نہیں ہیں آپ کے پاس تو پھر چھوڑ دیں اس یہ پھر غلط بات کی جاتی ہے کہ اختیارات نہیں تھے۔ وہ کہتے ہوں گے نہیں ہے۔ دیکھیں جب میں بھی وہاں پر تھا تو یہ دوسری ہماری جو روایات ہیں جو ملک کے اندر جو مارشاء اللہ کے دور گزرے ہیں، جو عمل دخل اسٹیبلشمنٹ کا، وہ موجود تھا، لیکن وہ کس حد تک تھا کہ یہاں دھرنا ہو گیا، بلوچستان میں گورنمنٹ غائب ہو گئی، الیکشن کا سینٹ کا الیکشن چوری ہو گیا، یہ معاملات چلتے رہے۔ اور میں نے ان کی وہاں بھی وضاحت کی کہ ہمیں یہ باتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ سینٹ میں ایک شخص آپ کو یاد آئے، وہ الیکٹ ہوئے تھے بلوچستان سے، ان کی کوئی پارٹی نہیں تھی، اکیلے آدمی تھے، وہ آئے یہاں پر سب پارٹیوں کی حمایت سے چیئرمین بھی منتخب ہو گئے۔ تو یہ بدنصیبی ہے جو مداخلت ہے، لیکن کیا یہ مکمل طور پر حکومت کو مفلوج کر دیتی ہے؟ تو کم از کم ہمارے دور میں ایسی بات ایسا نہیں تھا۔ لیکن سر جب آپ پرائم منسٹر پاکستان تھے، فیض حمید صاحب ڈی جی سی تھے، اس وقت فیض آباد دھرنے میں انہوں نے اس پارٹی کے ساتھ جا کر اس جماعت کے ساتھ خود ایک معاہدہ طے کر لیا تھا۔ احسن اقبال صاحب جو وزیر داخلہ تھے، بعد میں ان کی یہ بیان سامنے آیا کہ پرائم منسٹر کو بعد میں بتایا گا کہ یہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ کیا آپ سے مشاورت نہیں کی گئی تھی کہ ہم یہ معاہدہ کریں؟ مشاورت کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے نمائندے احسن اقبال صاحب تھے، جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ ہمارا فیصلہ تھا، وہ کابینہ کا فیصلہ تھا، وہ کمیٹی بنائی گئی تھی اسی لیے کہ مشاورت کے جو نیگوشیٹ کیا جائے اس معاملے پر۔ وائس صاحب میں خواجہ صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا۔ خواجہ صاحب آپ نے بھی اس کیس کو بہت ڈیٹیلڈ آپ نے اس کو آبزرو کیا، پرسو کرتے رہے، پروگرام میں انڈر ڈسکشن بھی آیا۔ الٹیمیٹلی عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس بنیادی طور کے اوپر سعودی کراؤن پرنس کی طرف سے جو بلغاری سیٹ ملا، ڈائمنڈز پر مبنی اور بڑا قیمتی ہار تھا، جس کی 7 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت تھی، آپ نے اپنی من پسند کی قیمت لگوا لی، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو تو ان چیزوں کی، دولت کی، ان چیزوں کی پرواہ نہیں تھی، آپ قانون و انصاف کی بات کرتے، قانونی تقاضوں کی بات کرتے تھے، اور توشہ خانہ قواعد کے مطابق وہ تحفہ سب سے پہلے توشہ خانہ میں جمع ہونا تھا، اس کے بعد اس کی ایویلیوشن کے بعد، فیئر ایویلیوشن کے بعد آپ ایشو کروا سکتے تھے۔ ایفرٹس ہوتی رہی، آپ نے جمع نہیں ہونے دیا، جہاں سے آپ کی بدنیتی ثابت ہوتی تھی۔ الٹیمیٹلی کورٹ نے جولائی 2024 میں جو کیس انیشیٹ ہوا، بعد میں ایف آئی کے پاس پہنچا، الٹیمیٹلی تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد آج سزا سنا دی۔ بٹی صاحب، یہ جو آج بشرا بی بی جو عمران خان کی اہلیہ ہیں، ان کو سزا سنائی گئی اس میں، جو ہیرے کا سیٹ لے گئی تھی گھر میں، جی، اور جو ساری بدنیتی وہ تو سارا دن آج چلتا رہا ٹی وی پر بھی۔ ان کی اسی کیس میں آپ کو یاد ہوگا ضمانت بھی ہوئی تھی۔ جی بالکل، ضمانت ہوئی تھی، ضمانت ہو گئی اسی کیس میں۔ خیال کیا گیا کہ یہ باہر آئیں گی اور معاملات کو سلجھانے میں کردار ادا کریں گی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بی بی کو باہر نکالا، اور وہ انہوں نے لیڈری کے شوق میں 26 نومبر آ گیا ڈی چوک میں، اور وہاں آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ اس کے بعد جو ہوا، یہ بھاگے کیسے وہاں سے، کس طرح یہ فرار ہوئے، اور جو علی مین گنڈا پور صاحب کیسے نکلے یہاں سے بی بی کو لے کر، تو پھر اس کے بعد بی بی کی ضمانت بھی کینسل ہوئی اور دوبارہ جیل میں آج ان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ جب میں حیران ہوں، جیسے شاید خان عباسی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہاں ماضی میں سب لیڈروں کو سزائیں سنائی گئی نا۔ جی بالکل ایسے، میاں نواز شریف، وزیر اعظم عباسی صاحب کو خود سزا کا سامنا کرنا پڑا، نواز شریف ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، آصف زرداری ہوں، سب کو، محترم بینظیر بھٹو کو۔ تو یہ سلسلہ تو چلتا آ رہا ہے سزاؤں کا، لیکن یہ سیاستدانوں نے اپنے آپ کو ان میں سے نکالا کیسے ہے؟ اپنے یعنی کہ سیاسی فیصلوں کے تناظر میں وہ اس سے نکلیں۔ جی، لیکن میں پی ٹی آئی کی جو اس وقت قیادت ہے، ان کے جو زعماء ہیں، جن کے ہاتھ میں انانے جو قوت ہے ان کے پاس، پارٹی کے فیصلے کرنے والے ہیں، وہ جو بھی کوئی دروازہ کھولتا ہے اس کو جا کے بند کرتے ہیں۔ اچھا، دروازے لوگ کھولتے ہیں۔ جی، کیا اس ملک میں مریم بی بی کا ٹویٹر 1.5 سال بند نہیں رہا؟ بالکل، کیا انہوں کی زبان بندی انہوں نے خود ساتھ نہیں کی؟ کیا میاں نواز شریف خاموش نہیں رہے 1.5 سال؟ ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں کیا کیا انہوں نے؟ اپنے لیے سیاسی راستے ہموار کیے نا، مزید دروازے کھولے، جو پہلے کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں ان کو بھی بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو بڑی صاحب بتا دوں، آج بھی بڑی تقاریر کی ہیں انہوں نے، زندگی یا موت، غلامی یا موت، اس طرح کی جو بڑک بازی جو سیاسی کرتے رہتے ہیں نا، یہ کوئی جو جیل کے اندر بیٹھا شخص ہے نا، اس کے لیے کوئی راہ ہموار نہیں کر رہے، اس کے دروازے مزید بند کر رہے ہیں۔ ان پی ٹی آئی کے سارے مسئلے کل مزاحمت میں نہیں ہے۔ آج بھی کہا گیا، ادھر بڑی کانفرنس بھی ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم مزاحمت کریں گے جی ملک بھر میں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن حضرت اس کے ساتھ یہ ضرور ایڈ کیجیے گا، جو سینیٹر فیصل وارڈا نے کہا ہے، یہ تو ابتدا ہے، انتہا اور قیامت باقی ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل، وہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ دیکھ نہیں رہے،
وہ جو بات کر رہے ہیں کہیں سے بھی کر رہے ہیں. ماضی میں ترجمان ہوا کرتے تھے ایک شیخ رشید صاحب, تو آج تو ان کی باتیں جو بھی کہتے ہیں تو وہ تو ہو جاتی ہیں, اب تو ماننا پڑے گا, اب قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا پھر. اچھا, ہاں اس قیامت کا انتظار کرنا چاہیے جس دن آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل فیض حمید صاحب کو سزا سنا دی گئی, تو اس دن ہم نے یہی بات کی تھی کہ اب جب کوئی ادارہ اپنے کسی جرنل کو انہوں نے معاف نہیں کیا تو باقی لوگ کیا بھیجتے ہیں پھر. ان کو اسی وقت ان کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے تھے. اب کسی کی جو بات کہہ رہے ہیں بالکل درست بات کہہ رہے ہیں, اس کے اخلاقی پہلو اور ہیں, قانونی پہلو اور ہیں, یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو بات کر رہے ہیں ایسے ہی ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں. اچھا ٹھیک ہے, ان کا راستہ مزاحمت میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک. 78 سالہ پاکستان کی تاریخ ہے, ہم ساری پارٹیوں کو بھی جانتے ہیں, ان کی مزاحمتی تحریکوں کو بھی ہم نے پڑھ رکھا ہے. ان کے لیے مفاہمت کا راستہ ہے, آج بھی کھلا ہے. وہ اپنے دنا اور حکیم جو دنا لوگ ہیں ان کی پارٹی میں, ان کو آگے لائیں جو بند دروازے کھول لیں. ایسے لیڈروں کو آگے نہ لائیں جو پہلے سے کھلے کھڑکیاں دروازے وہ بھی بند کر دیں, تو یہ پارٹی پوری بند گلی میں جا رہی ہے. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, یہاں پر دیں گے بریک, اور بریک کے بعد شاہد خان عباسی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. معیشت اور LNG ڈیل سے متعلق بھی عباسی صاحب سے کچھ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ کی پارٹی کا نعرہ تھا بدلیں گے نظام, خوشحال ہوگی عوام. آپ نے بڑے بڑے سیمینارز کیے, بڑا ٹیمپو ڈیولپ کیا, لیکن اس کے اچانک اس کے بعد اب کافی عرصے سے پارٹی کی وہ ایکٹیویٹی نہیں ہے. PTI بھی آپ کی طرف دیکھتی ہے, متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے کچھ ایفرٹس کرنے شروع کرتی ہے, لیکن عوام پاکستان کہیں اس طرح متحرک دکھائی نہیں دے رہی. کیا وجہ ہے؟ متحرک سیاست ملک میں ہے نہیں, تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ضلع کی سطح پہ ہم سیاست اپنی جماعت کو آرگنائز کر رہے ہیں, حلقے کی سطح پہ کر رہے ہیں. اس میں وقت لگتا ہے کہ وہ جو جماعتیں بنتی ہیں ایک دن والی وہ کوئی اور بناتا ہے, وہ عوام نہیں بناتے. تو آپ کو پارٹی میں کا بالکل رول نہیں ہے ان ایک دن میں بننے والی بنانے والی جماعتوں والوں کا؟ نہیں. وہ ہوتا تھا جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں بہتر ماحول تھا. رائٹ. تو جہاں دوسری بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعت ہوتی ہے وہ اپوزیشن میں ہے, تو وہ اپنا رول جو ہے وہ ادا کرتی ہے. ٹھیک. تو آج آپ دیکھ لیں پاکستان میں صرف ایک جماعت ہے جو ملک کے معاملات پر بھی بات کرتی ہے, میڈیا میں بھی جا کر کرتے ہیں اور طریقے سے بھی کرتے ہیں, اور جو ملک کے معاملات کا حل بھی دیتی ہے. بالکل ٹھیک. آج باقی تو سب ایک دوسرے کو گالی دینے میں اور اپنے باتوں کو دفاع کرنے میں لگے رہتے ہیں. ملک تو ایک طرف رہ گیا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. الارمنگ سچویشن ہے. تھوڑی سی حکومتی کارکردگی کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہیں گے. شہباز حکومت کو 2 سال ہونے کے قریب ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں 2 سالہ ان کی معاشی کارکردگی کو؟ 2 سال نہیں 3.5 سال ہو گئے. وہ PDM کا بھی وہ حصہ بھی ڈال لینا. اصل وہ ہم ذرا جو آئین اور قانون ہمیں بتائے گا اس کے مطابق آپ سے ہم بات کر رہے ہیں. چلے 2 سال بعد کر. جی, اس کی کیسے دیکھتے ہیں؟ دعوے تو کیے جا رہے ہیں کہ معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں. انٹرنیشنل بلومبرگ اور مختلف جریدوں کے حوالہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی کارکردگی سے, معاشی کارکردگی سے کافی مطمئن ہے. آپ خود معاشی حقیقتوں سے بخوبی واقف ہے, آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ معاشی حقیقت بڑی واضح ہے. کیا ایک نوکری ملک میں بن سکی ہے؟ ایک شخص کو روزگار مل سکا ہے؟ منفی آپ کی گروتھ ہے, روزگار نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, پورا نظام تباہ ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کامیابی حاصل کر لی ہے, لیکن IMF تو 2.5-3% کی پروجیکشن کر رہی ہے گروتھ کی. 2.5-3% نیگیٹو گروتھ ہوتی ہے. اس ملک کی آبادی 2.5-3% بڑھ رہی ہو. IMF کی رپورٹ پڑھی ہے گورنمنٹ نے, اس کو پڑھ لے تو پریشان کن ہے. تو کہتے ہیں ابھی پریشان کن نہیں, شرمندگی کی بات ہے ہمارے ہم سب کے لیے جو اس ملک کے باشندے ہیں. ایک ادارہ جو آپ کے ملک میں کام کر رہا ہے پچھلے 15-20 برس سے, وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں, آپ کے عدل کے نظام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے ٹیکس کے نظام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے بجٹری پروسیس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ایک پوری چارج شیٹ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ٹھیک. حکومت کو بڑی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے مہنگی توانائی کی وجہ سے. آپ خود وزیر پیٹرولیم بھی رہے, آپ نے قطر کے ساتھ LNG معاہدے کیے, اس وقت پاکستان کی بڑی اشد ضرورت تھی, لیکن کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم پروجیکشن ٹھیک نہیں تھی. آج 24 کارگوز ہمیں عالمی مارکیٹ میں جا کے فروخت کرنا پڑ رہے ہیں, اور بڑی خطرناک کلاز ہے. اگر وہ نقصان پر بکے تو پاکستان نقصان پورا کرے گا, فائدے میں بکے تو فائدہ قطر کو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا LNG کے معاہدہ کرنا درست فیصلہ نہیں تھا, اور اسپیشلی جو کوانٹٹی آپ نے اس فیصلے نے پاکستان کو بچایا ہے. اچھا, اگر آپ معیشت تباہ کر دیں, آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیں, آپ کی ملک کے اندر گروتھ ختم ہو جائے,
پھر آپ کو توانائی کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ کوئی اچھا پروجیکٹ نہیں کر سکتا. پروجیکشن دیکھی جاتی ہے کہ آپ کس سطح پہ گرو کر رہے ہیں. اس وقت ہم 7% زیادہ پہ گرو کر رہے تھے. اس کے مطابق توانائی کے فیصلے کیے جاتے ہیں. توانائی ایک دن میں نہیں آتی. بجلی کے پلانٹ لگتے ہیں, آپ کو فیول سپلائی ارینج کرنی پڑتی ہے, کیونکہ آپ نے اپنے ملک کو چلایا ہی نہیں. آپ نے الیکشن, اس سب چیز کی بنیاد 2018 کے الیکشن کی چوری ہے, جس کی وجہ سے یہ معیشت تباہ ہوئی ملک کی. اور پھر 2024 کے الیکشن کے حالات ہیں, اس نے مکمل طور پہ ختم کر دیا کسی بھی ملک کے اندر گروتھ کو. یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں. جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا وہ گرو نہیں کرے گا. جس ملک میں الیکشن چوری ہوں گے, جہاں جمہوریت نہیں ہوگی, سیاسی استحکام نہیں ہوگا, وہ گرو نہیں کرے گا. آپ نے LNG کے معاہدے مینیج کرنے ہیں, بالکل آپ اس کو مینیج, اب آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اپنی مشکلات کو مینیج کرنا ہے. مشکلات آپ نے پیدا کر دی ہیں. جس ملک میں جو انرجی ہے ڈالرز میں آتی ہے, جی بالکل, جب ڈالر کی قیمت 2.5 گنا بڑھ جائے تو پھر انرجی بھی 2.5 گنا بڑھ جائے گی, پھر اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, پھر آپ کا کاروبار نہیں چل سکے گا. تو جب آپ نے معیشت کو تباہ کر دیا, پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے LNG آپ نے مینیج کر دی. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیسے مینیج ہو جاتی ہے. اگر آپ کو بلائیں تو تھوڑا سا آپ گائیڈ کر دیں گے. میں بلائی نہیں, میں ایک بندہ بھیج دیں, میں ان کو ایک دوپہر میں بتا دوں گا, حل نکل آئے گا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن قومی خزانے پر بڑی عرصوں تک بوجھ بنی رہی. حکومت نے ایک فیصلہ کیا, 645 ارب الگ پار کیے, اور ایک ڈیفرنٹ ماڈل کے ساتھ دوبارہ ایک سیکنڈ بیڈنگ راؤنڈ ہونے جا رہے 23 کو, جس میں کہا گیا کہ 7.5% بڈ منی بڈرز کو جمع کروانی ہوگی, باقی 92% وہ دوبارہ PI کے اوپر ہی انویسٹ کرے گا. 100 ارب اس کی ریفرنس پرائس ہے. اس آکشن کے اس عمل کو, جس کے اندر خود ایئر بلو بھی بڈرز ہے, کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی جس ماڈل پہ یہ آکشن کیا جا رہا ہے, اس کی پرائیویٹائزیشن کی جا رہی ہے, یہ ایک بہتر آپشن ہے اور اس کا مسئلے کا حل نکل آئے گا جو PI کو اور قومی خزانے کو درپیش ہے؟ دیکھیں, مجھے علم نہیں ہے اس کی ڈیٹیلز کا کیا ہے یا کیا نہیں ہے, کیونکہ پبلک میں آیا نہیں ہے کہ پروسیس کیا ہے. رائٹ. اس کا پرائیویٹائزیشن کا سارے پاکستان میں بہت سی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہیں. جی. اور جو پہلی پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی مسلم کمرشل بینک کی, میں اس کا حصہ تھا. رائٹ. بینک ایک بڈ پر بکتا تھا, ایک نقطے پر, کہ بھئی کتنے پیسے دیں گے. ٹھیک. اور ساتھ یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ کو منیمم پرائس کیا چاہیے. ٹھیک. یہ دو چیزیں آپ فیصلہ اسے رکھتے ہیں PI میں تو یہ پرائیویٹائز ہو جائے گی. اگر آپ یہ نہیں رکھیں گے تو پھر اس پہ ابہام ہوگا. ٹھیک. مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ 7% ہم رکھ لیں گے, باقی تمہیں دے دیں گے. جی. پھر نہ لے نا مجھ سے, پھر 7% مجھ سے مانگیں. بھائی میں ہو سکتا ہے میں نہیں کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتا, میں اور طریقے سے مینیج کروں گا. ٹھیک. 100 ارب آپ نے بات, مجھے 100 ارب کا علم نہیں ہے. 100 ارب تقریباً $350 ملین ہے. جی. میرا نہیں خیال PI کی قیمت $350 ملین. انویسٹرز کے لیے اٹریکشن نہیں ہوگی؟ میرا نہیں خیال. اچھا. اور اللہ کرے کوئی دے دے تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک. مطلب مجھے اس میں اگر 350 آپ نے لینا ہے تو مجھے آپ کیوں فورس کر رہے ہیں کہ میں 350 ملین گھر سے لے کر آؤں اور آپ کو دے دوں. PI کے ایسٹس, اس کو جو ایڈوانٹیجز حاصل ہیں, روٹس, اور پاکستان کا ایک بڑا نام بڈر پہ چھوڑ دینا. آپ کہیں یار تم ایک پرائس دو, ایک پرائس لکھ کر دے دو, کتنے پیسے دو گے PI کے, اس پہ فیصلہ کریں. یہ نہ کہیں کہ جی ہم تم سے 100 ارب لیں گے اور اس کا 7.5% ہم رکھ لیں گے, باقی تمہیں دے دیں گے. بھائی اگر میں ہی دے دوں میرے پاس رہنے دیں پیسے. ٹھیک. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے. عباس صاحب نے سارے مسئلے کا حل بھی بتا دیا ہے. سیاست خدمت کا نام تھا, نفرت کا نام نہیں. ارباب حکومت کو سب کو مل کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ مل بیٹھنے کا وقت ہے. مل بیٹھ کر مسئلے کو حل کیا جائے تو شاید کوئی بہتری کا راستہ نکل سکتا ہے. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی حکومت کا ایکسپورٹ کے اوپر بہت زیادہ انحصار رہا ہے. بہت بڑی پالیسی کے حوالے سے باتیں بھی کی گئیں, ایک بینچ مارک سیٹ کیے گئے. IMF نے بھی اس حوالے سے حکومت سے کمٹمنٹ لی کہ 2028 تک پاکستان کی ایکسپورٹ $60 ارب تک ہونی چاہیے, تاکہ جو آپ کا ٹریڈ بیلنس ہے یہ برقرار رہے, کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے آپ نکلے اور آپ کی معیشت پائیدار طریقے سے ترقی کر سکے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ترسیلات زر تو $38 ارب تک پہنچے, لیکن ہماری ایکسپورٹ $32 ارب تک محدود رہیں. رواں مالی سال کا کچھ مزید بہتر ٹارگیٹ تھا, لیکن کچھ ایسے اقدامات ہوئے جس کے نتیجے میں صنعتیں بند ہونے کا سلسلہ جاری ہے. ایکسپورٹ انڈسٹری اس طریقے سے نہیں چل پا رہی. انرجی, مہنگی انرجی اور اس کے ساتھ ساتھ
ٹیکس کے سمیت بہت سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ایکسپورٹ انڈسٹری کا پہیہ بہتری کی طرف گامزن نہیں ہو پا رہا. کیسے ہم رواں مالی سال کا ہدف پورا کر پائیں گے؟ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایکسپورٹ انڈسٹری کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں؟ ان پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں چیئرمین ایپٹما کامران ارشد صاحب. کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ. کامران صاحب، رواں سال تو ایکسپورٹ میں مزید اضافہ ہونا تھا، لیکن اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ فگرز ہمارے کچھ پریشان کن ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ کے اعداد و شمار نیگیٹو سائٹ پر جانا شروع ہو گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل صاحب، ایشو یہ ہے کہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کا اس وقت بہت زیادہ فوکس یا اٹینشن نہیں ہے صنعت کی طرف، ٹریڈ کی طرف، کامرس کی طرف. گورنمنٹ اس وقت 3-4 چیزوں پہ خوش ہے کہ ٹیکس کلیکشن بڑھ گئی، یہ پچھلے مالی سال میں ریمیٹنس بڑھ گئی، اینڈ اسی پہ وہ انحصار کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ پچھلے سال کچھ ریکور کی تھی. جی 3 سال پہلے ایکسپورٹ ایک ریکارڈ ہائی کو ہٹ کر کے پھر 2 سال بیچ میں ڈپ کیا، پھر پچھلے سال ریکور ہو کے اس میں جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تھی وہ 17.8 بلین پہ واپس آئی، جبکہ پچھلے 2 سال سے 16.5 16.6 پہ تھی. لیکن جو اس سال کے نمبر ہے جولائی ٹو نومبر، ابھی تک ٹوٹل ایکسپورٹ 12.8 بلین ڈالر ہوئی ہے، اینڈ جو ٹوٹل امپورٹ ہے جی وہ 28 بلین ڈالر ہوئی ہے. تو یہ ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے وہ کوئی تقریباً 15.4 بلین ڈالر ہے. یہی فگر سیم ٹائم پچھلے سال کا 11.2 بلین ڈالر تھا. سر، ٹیکسٹائل سیکٹر کا آپ کا رواں مالی سال کا، اس کے پہلے 6 ماہ کا آپ کا اپنا بینچ مارک کیا تھا کہ کس ہدف کو آپ حاصل کرنے کی آپ نے تیاری کی تھی؟ اگر وہ ہدف حاصل نہیں ہو پا رہا تو اس کے اندر کیا بنیادی رکاوٹ، کیا مسائل تھے جس کی وجہ سے ٹیکسٹائل سیکٹر متاثر ہوا ہے؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ہدف ہے وہ ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گا جو گورنمنٹ سیٹ کریں گی. نمبر 1 بجلی کا ریٹ، نمبر 2 گیس کا ریٹ، نمبر 3 شرح سود، اور نمبر 4 ٹیکسیشن. ہم کوئی اب نارمل چیز نہیں مانگ رہے، نہ ہم کسی قسم کی سبسڈی مانگ رہے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ 4 چیزیں آپ ریجنلی کمپیٹیٹیو ٹیرفز دیں. اس سے میری مراد یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، چائنا میں، ویتنام میں، کمبوڈیا میں، جو آس پاس کے ہمارے پڑوسی ملک ہیں جن کے ساتھ ہمارا روایتی طور پہ ایکسپورٹ کی یورپ اور امریکہ کی مارکیٹس میں اپنی پروڈکٹ ایکسپورٹ کرنے کا مقابلہ رہتا ہے، آپ ہمیں ان سے ملتی جلتی بجلی کا ریٹ، گیس کا ریٹ، انٹرسٹ ریٹ اینڈ ٹیکسیشن سیم لیول کی دیں. ہم کوئی سبسڈی نہیں مانگ رہے، جبکہ یہ سارے ملک جن کا میں نے ذکر کیا یہ کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ سبسڈی میں اپنی انڈسٹریز کو ریبیٹس میں، ڈیوٹی ڈرا بیکس میں دیتے ہیں. ہم وہ مانگ ہی نہیں رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ابھی بھی ایک بڑا کمپیٹیٹیو ملک ہے. اگر یہ 4 چیزیں درست ہو جائیں، ہماری بڑی محنت کش لیبر ہے، ہمارے پاس ایک پوری ویلیو چین ہے، ہم کپاس اگاتے ہیں، ان میں سے آدھے ملک کپاس بھی نہیں اگاتے، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ہماری کپاس کی اس وقت صورتحال کیا ہے. بالکل ٹھیک. سر، یہ ضرور بتائیے گا، گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آپ کو سستی بجلی ملے، آپ گریڈ پر آئیں، بجلی استعمال کریں، گیس کو مہنگی کر دیے گیا پیٹرولیم لیوی لگا کر، لیکن اس کے بعد دیکھا کہ آپ کے بہت سے یونٹس وہ سسٹم سے آؤٹ ہو گئے، کچھ صنعتوں کو بندش کا سامنا کرنا پڑا. آپ کو کیا ریزرویشن ہے نیشنل گریڈ سے بجلی لینے پر، اور سستی گیس نہ ملنے سے کیوں مشکل صورتحال کا سامنا ہے؟ دیکھیں سر، اگر آپ پاکستان کی ٹیکسٹائل کو دیکھیں تو اس میں کبھی آپ کے پاس بجلی شارٹ ہوتی ہے، کبھی آپ کے پاس گیس شارٹ ہوتی ہے، پھر ایک دم سے بجلی شارٹ پوری کرنے کے لیے آپ ایک بہت بڑا گریڈ سٹرکچر کھڑا کر دیتے ہیں 43,000 میگا واٹ کا. ایز اے وہ کافی نہ ہو، پھر آنے والے 5 سالوں میں 17,000 میگا واٹ اور آنا ہے. پھر آپ کو ایک دم سے خیال آتا ہے او ہو ہم نے مہنگے کارخانے لگا دیے اینڈ اس سے بجلی ہم سستی نہیں بنا پا رہے. اسی طرح گیس آپ نے وافر امپورٹ کر لی 2016 آنورڈز، اور اب آپ کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ او ہو ہم تو مختلف IMF پروگرامز میں جاتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے گورنمنٹ نے اپنے اخراجات، اپنے ان نیسیسری ایکسپینسز یا PSDP کو کٹ نہیں کیا، اینڈ الٹا بجلی مہنگی کر دو، گیس مہنگی کر دو. سر، ہم نے بات کی پاکستان ایک زرعی ملک ہے، کپاس میں بھی ہم خود کفیل ہوتے ہیں، لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جس کے اوپر ہمارا بڑا انحصار ہے اپنی ایکسپورٹ کے حوالے سے، اب ہمیں اربوں ڈالر کی کپاس بھی امپورٹ کرنا پڑتی ہے. اور اطلاعات یہ سامنے ہے کہ جو کپاس ہم نے قیمتی زر مبادلہ لگا کر امپورٹ کی، وہ ساری کپاس ہمارے انڈسٹری میں، ایکسپورٹ انڈسٹری میں استعمال نہیں ہوئی. اتنی بڑی انوملی ہے، یہ ماجرا ہے کیا؟
سر یہ ماجرا ہے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کا جس کا پرپز کچھ اور تھا، لیکن سن 2024 میں اس کو کلوز کر دیا گیا فار ڈومیسٹک انڈسٹری، اینڈ اس میں بہت بے ضابطگیاں ہوئیں، بہت یارن فیبرک اسپیشلی یارن امپورٹ ہوا، اینڈ کچھ حد تک کاٹن بھی امپورٹ ہوئی، بٹ موسٹلی یارن امپورٹ ہوا جو یہاں آ کے ویلیو ایڈ کر کے گارمنٹ کی شکل میں، بیڈ شیٹ کی شکل میں، ہوم ٹیکسٹائل کی شکل میں، نیٹڈ اپیرل کی شکل میں ری ایکسپورٹ ہونا تھا، اس میں وہ کنورٹ ہو کے ری ایکسپورٹ نہیں ہوا تو وہ ادھر ہی کھپ گیا۔ اسی طرح ای ایف ایس بہت زیادہ اسکریپ آئرن اسکریپ میٹل میں بھی مس یوز ہوا ہے، اینڈ وہاں بھی بہت زیادہ اسکریپ آئرن اسکریپ میٹل آیا ہے، اینڈ اس سے کاپر ایکسٹریکٹ ہو کے 8 یا 10% وہ تو ایکسپورٹ ہو گئی، لیکن 90% جو آئرن اسکریپ میٹل اسکریپ جو بچا تھا وہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں کنزیوم ہو گیا بغیر جی ایس ٹی کی ادائیگی کے، تو اس میں میسو فراڈ اینڈ میسو ڈیوٹی اینڈ ٹیکس ایویژن ہوئی ہے، اینڈ اس کا پرپز ڈیفیٹ ہو گیا اس اسکیم کا، تو اسی لیے آپ کی امپورٹ بھی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بالکل صحیح، بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور گورنمنٹ کو اس جانب توجہ ضرور مبذول کرنی چاہیے جو 4 اقدامات ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کی ایکسپورٹ 25 سے 30 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کپاس کی پیداوار بڑھانے پر اگر توجہ نہیں ہم دے پا رہے تو کپاس کی امپورٹ کے لیے جو اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے، قیمتی زر مبادلہ کا نقصان پہنچا ہے، حکومت کو اس معاملے کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے وفاقی وزیر مواصلات علیم خان اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما پلوشہ خان کے درمیان قائمہ کمیٹی کے اجلاس کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ وفاقی وزیر مواصلات علیم خان جو اپنی کارکردگی کی وجہ سے بہت دمنگ انداز میں اس اجلاس میں بات کر رہے تھے، تاہم معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ اس طرح کا طرز عمل کیوں اڈاپٹ کرنا پڑا پلوشہ خان صاحبہ کو؟ اچھا بٹی صاحب، ہم نے وہاں جو لوگ موجود تھے ان سے جاننے کی کوشش کی اس حوالے سے کہ واقعہ ہوا، اصل میں ہوا کیا تھا وہاں۔ جی، وہ علیم خان صاحب جو وزیر مواصلات ہیں وہ آئے، اس میں انہوں نے بڑی دلیل سے، بڑی منطق سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، جو ان پر سوالات تو کرنا ہر ممبر کا حق ہے، انہوں نے کیا جوابات دے رہے تھے، لیکن خاتون ہونے کا ایج بھی لیا پلوشہ خان نے، اور پھر تلخی بڑھی، اور ایسے جو ناشائستہ الفاظ استعمال کیے جو میرے خیال میں کرنے نہیں چاہیے۔ انہوں نے پھر تابر توڑ حملے کیے ان کے اوپر اور تلخی بڑھائی، پھر وہ بھی غصے میں آئے، لیکن بہرحال انہوں نے پھر ان کے، میں بڑا پن کہتا ہوں کہ انہوں نے پھر معذرت بھی کر لی اس واقعے کے اوپر، لیکن اس میں پلوشہ خان کا جو کیس ہے، ان کی جو گفتگو انہوں نے کی، جو الفاظ کا چناؤ، میرے خیال میں یہ غیر مناسب ہے۔ خاتون ہونے کا جو نہیں لینا چاہیے، لیکن وہ بھی ہم خاتون سینیٹر ان کو بھی احترام ہم کرتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ان کو زیب نہیں دیتے۔ بالکل دوست کا خاص صاحب، آپ نے ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کو عوام دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کو شائستگی کے اندر رہتے ہوئے سوال جواب ضرور کرنے چاہیے، کارکردگی کے اوپر سوالات بھی اٹھنے چاہیے، لیکن اگر کوئی بہتر انداز میں جواب دیتا ہے تو پھر اس کو اس طریقے سے ان کے لیے الفاظ کا چناؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔